اعلان کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو ایک طرف تو بیوہ کا مکان ہے، دوسری طرف پہلی رات کا دولہا اپنی بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں اٹھا رہا ہے۔ پہلی رات کا دولہا ہے، سوچو تو صحیح، پہلی رات کا دولہا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے جسے شادی کی رات کہتے ہیں۔ برسوں کے ہجر کی تکلیفیں اس رات وصل کی لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دل کے آنگن میں ملاقاتوں کے پھول کھلتے ہیں، سانسوں کا سانسوں سے تبادلہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کی بڑی قیمتی رات ہے، زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے، جس رات انسان سارے غم بھول جاتا ہے، یاروں کی یاری بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری بھول جاتا ہے، اس کے سامنے تو صرف اس کا محبوب ہوتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ رات کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کاش آج کی رات کبھی ختم نہ ہو، لیکن وارے عشق رسول کے متوالو تمہاری عظمتوں پر سلام۔ جب بلال اعلان کرتے گزرے تو پہلی رات کا دولہا جن کا نام حضرت حنظلہ ہے وہ اپنی بیوی کو شرف بخش رہے تھے، فوراً الگ ہو گئے، فوراً الگ ہو گئے۔ اپنے الفاظ کے جامع میں اس حجرے کی منظر کشی میں یوں کر سکتا ہوں، جب فوراً الگ ہوئے اور اپنے بدن پر کپڑے ڈال کر کے تلوار کمر میں باندھنے لگے تو پیچھے سے پہلی رات کی بیوی نے کہا، میرے سرتاج، بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑ دی، بابل کا گھر تیرے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، آج کی رات جانے کی رات تو نہیں ہے، آج کی رات تو وصل کی لذتیں اٹھانے کی رات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو گویا کہ اس پہلی رات کے دولہے نے کہا ہوگا کہ میرے عشق کی راہ میں دیوار نہ بن، ہم وہ لوگ ہیں راہ عشق میں جو دیوار بنتا ہے اس دیوار کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی محبوب ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں؟ تو اس وقت پہلی رات شب کے دولہا نے کہا تھا کہ تیرا اور میرا محبوب وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے، جس کا کلمہ پڑھ کے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ آج انہوں نے طلب کیا ہے روکنا مت، ورنہ ہر اس دیوار کو ہم توڑ دیتے ہیں جو راہ عشق میں دیوار بنتی ہے یا پر جو ہے وہ حائل ہوتی ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ قربان وہ بیٹی بھی اسلام کی کیسی عظیم بیٹی تھی، اس نے کہا میرے سرتاج اگر آقائے کریم نے تمہیں بلایا ہے تو تم جس کے غلام ہو میں اس کی کنیز ہوں، جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، دیر نہ کرو، لیکن بس تھوڑا رک کر ایک وعدہ کر لو، آج پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے یقین ہے اگر تم سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر واپس نہیں لوٹے تو ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، اور جانے والے ضرور جا، میری بہاروں کو خزاں بنانے والے، میری بہاروں پر، زندگی کی بہاروں پر خزائے، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن محمد عربی کے دین پر خزائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے، جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، لیکن بس ایک چھوٹا سا وعدہ کر لو میرا ہاتھ ہاتھ میں لے کر کے کہ آج جیسے اکیلے اکیلے جا رہے ہو، اگر شہید ہو گئے تو اکیلے جنت میں مت چلے جانا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی ساتھ لے جانا، جلدی کرو دیر نہ کرو۔ اور پھر حضرت حنظلہ غسل کیے بغیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی، اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی کہ غسل کر لوں، غسل کر کے جاؤں گا، محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر ہو گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ تھے عشاق جو نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں دھڑلے سے ترک کرتے ہیں، انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جن کے گھروں کے اندر سیریلوں کے نام پہ بھجن اور کفریہ اور شرکی کلمات بجتے ہیں، انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں، انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی راتوں کو زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے، انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول نہیں، واللہ کبھی نہیں کہتا، عاشق ہو لیکن شاید عشق کا طریقہ بھول گئے ہو، دل کے نیا کھانے میں وہ چنگاری کہیں دب گئی ہے، اس کو پھر شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایسی محفل انعقاد پذیر کی جاتی ہے تاکہ کسی کو تو احساس ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب آقا اپنے صحابہ کو ساتھ لے گئے،
میدان احد کے اندر پھر آ جائیے اسی بارگاہ میں، اور اپنی گفتگو کو اب میں سمیٹنے لگا ہوں، گفتگو کو اختصار سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر آ جائے اسی میدان احد کے اندر۔ احد میں کیا ہوا؟ ہاں مسلمانوں، تمہارے نبی کو گھوڑے سے زمین پہ ڈال دیا گیا۔ یہ ہمت تو نہیں کرتا کہنے کی کہ نبی کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، نہیں، جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے اسے گھوڑے سے نیچے لا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے گالوں میں، جو حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، حضور کے دونوں گالوں میں کڑیاں گھس گئی، حضور کے دندان کے کنارے شہید ہو گئے، حضور کا وجود زخمی ہو گیا، چہرے سے خون بہنے لگا۔ وہ صحابہ جو رسول پاک کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ گرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، آج وہ حضور کا خون نکلتے دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ چاروں طرف سے صحابہ نے میرے نبی کو گھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ، ایسے ظالموں کے لیے دعائے ضرر کر دے، ہلاکت کی دعا کر دے کہ وہ سب ہلاک ہو جائے۔ بہت زور دیا گیا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، زمین، آسمان اور کائنات کا نظام تھم گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی کہ آمینہ کا لال جانے دعا، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کون کون ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا۔ لیکن تاریخ کے انمٹ نقوش آج بھی بتا رہے ہیں، جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو حضور کے لبوں پر دعا تھی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتی، یہ مجھے نہیں پہچانتی۔ دین کے لیے حضور ان منزلوں سے، ان راہوں سے بھی گزرے، بہت آسانی کے ساتھ یہ دین ہمیں نہیں ملا۔ اس دین کی قدر کیجئے، اگر آپ دین کی قدر کرو گے